السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولایت کے فیضان سے جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے توحید سیریز کا، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ تو جو ہم پچھلے بیانات میں سیکھے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ملک اللہ کی ہے، ہمارے پاس سب کچھ جو کچھ بھی ہے امانتاً ہے، اسی کو مزید اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بات سے کو غور و فکر کرتے ہوئے کہ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ فقیر کیا ہوتا ہے، غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جس کا اصل مالک جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا اصل جو مالک ہے، جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ غنی ہوتا ہے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، فقیر کے پاس اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو اصل میں فقیر کیا ہے؟ مخلوق کے پاس کچھ نہیں، ہم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سب ملکیت اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ کیا ہے، وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کیا ہے؟ اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ تمام عالمین کا رب ہے اور میں سب تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اصل میں مالک ہے اور ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ امانتاً ہے ہمارے پاس ہم اس کے ذاتی مالک نہیں ہیں، ہم اس کے ذاتی ملکیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ امانتاً ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی لوٹانا ہے۔ تو ہم اسے اپنی ملک نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو غنی، اپنے آپ کو امیر نہ سمجھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے رہیں۔ حدیث شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، مالدار کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں مالدار کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جسے جتنا رزق دیا ہے وہ اس میں جو راضی ہے وہ مالدار ہے۔ یعنی میں نے جس کو جتنا رزق، اللہ تعالیٰ جس کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پہ وہ راضی ہے تو وہ مالدار ہے۔ اسے جس قدر ملا اس پر وہ خوش ہے، اس پہ وہ راضی ہے، راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے۔ دیکھو ہماری نظر میں ایک مالدار ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، بنگلہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، نام ہو، وہ بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا مالدار ہے۔ جتنا اس کے پاس مال ہے، جتنا پیسہ، اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، اتنا اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے۔ ہماری نظر میں فقیر کوئی اور ہے، مالدار کوئی اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار کون ہے اور فقیر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں نے جس کو جس قدر جو کچھ رزق عطا کیا ہے، اگر وہ اس کے اپنے اس رزق پہ وہ راضی ہو جائے تو وہ مالدار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار یہ شخص ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، فقیر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ جس کے نیکیاں کم ہو وہ فقیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں فقیر کون ہے؟ جس کے نیکیاں کم ہیں۔
اب ہمارے پاس ہماری نظر میں فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال کم ہے، پیسہ کم ہے، دولت کم ہے، شہرت کم ہے، وہ فقیر ہے۔ نیکیوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کہ ہم نیکیوں میں، ہم اپنے اعمال میں، ہم ہمارے ایمان میں ہم امیر ہے یا فقیر ہے، کتنا اعمال ہم لے کر جانے والے ہیں، کتنا ایمان ہمارے پاس ہے، جو ہم مرتے ہی ہم سے سوال ہونے والا ہے ایمان کا، وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اعمال کتنے ہیں۔ اصل وہاں پہ آخرت میں جو کرنسی چلنے والی ہے، یہاں پہ اگر انڈیا میں ہے تو انڈین کرنسی ہے، دبئی میں ہے تو کیا ہے وہاں کی، یہاں کی یو اے ای کی کرنسی ہے، درہم ہے، یو ایس میں تو ڈالر ہے۔ لیکن جب آخرت میں جائیں گے وہاں پر ساری کرنسی کیا ہے، پورے بیکار ہو جائیں گے، کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گے، نہ وہاں پہ ڈالر چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ روپی چلیں گے۔ وہاں کی کرنسی ہوگی اعمال، وہاں کی کرنسی ہوگی ایمان۔ تو وہاں کی کرنسی جو لے کر جانے والے ہیں، کیا وہ دولت ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ جو وہاں پر کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ہے؟ وہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس کی فکر نہیں ہے۔ اور ہماری نظر میں مالدار وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے اور شہرت ہے، وہ مالدار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو کام میں آنے والی چیز ہے اس کے متعلق بتاتا ہے۔ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری نظر میں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس کو عطا کیا اس پہ وہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بے انتہا ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں غور و فکر کر لیں تو اپنے آپ میں کتنی نعمتیں ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سر سے لے کے پیر تک نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہر ٹائم ہم سانس لے رہے ہیں، ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم سانس رک گئے، اگر ہماری سانس رک گئی تو ہم مر سکتے ہیں، ہمارے آنکھ چلے جائیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے، جو کچھ بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، یہ بن مانگے دیا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے دے، مجھے آنکھ میں بینائی دے۔ ہم نے نہیں مانگا۔ ہمیں سانس لینے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سانس دیا۔ ہمیں ہاتھ، پیر، قوت، یہ سب کچھ ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا بنا مانگے، تاکہ ہم اس کی بندگی کریں۔ لیکن ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم نے ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جاننے والا مولا ہے ہمارا، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، جس طرح سے اس کی عبادت کرنا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ صرف کیا ہے، نافرمانی میں لگے ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو عطا کیا، جو کچھ عطا کیا اس میں وہ راضی ہو جائے، تو اس کا دوسرا پہلو دیکھو، اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی نافرمانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، ہر ٹائم وہ نافرمانی میں ہے۔ اور یہ عادت ہم سب میں ہے۔ میں اپنے آپ سے بات سے شروع کرتا ہوں کہ سب میں ہے یہ بات کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو چھوڑ کر جو دوسروں کو ملا ہوا ہے، دوسروں کے پاس ہے، اس کے اوپر نظر آتی کہ اس کو ملا، میرے کو نہیں ملا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے کو یہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں، اس کے اوپر ہم روتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی نعمتیں دے رہا ہے، اگر ہم وہ نعمتیں گننا شروع کر دیں تو جو ہمیں ملا نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ تو لیکن ہم اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا چاہے جو کچھ بھی بولے، جو بھی کچھ بھی چاہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار کون ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں فقیر کون ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار بنا، چاہے دنیا کے بہت بڑے فقیر ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کیا اس میں ہم راضی ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار ہے۔ ورنہ ہمیشہ ہم کیا ہے، فقیر ہی میں رہیں گے، دنیا میں بھی فقیر، آخرت میں بھی فقیر، ہمیشہ فقیر ہی میں رہیں گے۔ اس حدیث کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیری یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات فرماتے ہیں کہ امیری یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو، امیری یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، یعنی صرف اللہ کا محتاج ہو جائے۔
آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو نفس سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو تقوی سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، امیری یہ نہیں ہے کہ ہم مال ہو، پیسہ ہو، دولت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں امیری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، یعنی مخلوق سے اس کو مطلب ہی نہ رہے، مخلوق کا محتاج نہ رہے کہ مجھے یہ کام نہیں ہے، میرے یہ بندے سے میرا کام ہونے والا ہے، اس سے میرا کام ملنے والا ہے، اس سے مجھے فائدہ ملنے والا ہے، یہ چیزوں سے بے نیاز رہے۔ وہ صرف یہ فکر ہے کہ اللہ کو میں راضی کیسا کروں، ہر چیز مجھے اللہ سے ملنے والی ہے، جو کچھ بھی مجھے مل رہی ہے، جو بھی شخص میری مدد کر رہا ہے دنیا میں، جہاں سے بھی مجھے حاصل ہو رہا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، یہ چیز رہو، مخلوق رہو نہیں رہو، یہ چیز رہو نہیں رہو، میرے کو عطا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگوں، لیکن بندہ جو ہے مخلوق کی فرما برداری میں لگا۔ ہم الٹا جا رہے ہیں، ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے، اللہ سے ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم مخلوق کی محتاجی میں لگے، اللہ کی محتاجی میں رہنا تھا لیکن ہم مخلوق کی محتاجی میں لگے ہوئے، مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، اس لیے ہم ہر جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، در بدر ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، دونوں میں بھی کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو مخلوق سے بے نیاز ہونا، یعنی یہ مخلوق سے بے نیاز ہونا بھی کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو نفس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اور ہمارے نفس سے ہم بے نیاز ہو جائیں۔ ہم ابھی فی الحال نفس کے محتاج ہیں، نفس جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہم وہ کریں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو جائیں، نفس سے بے نیاز ہو جائیں، یہ اصل میں بھلائی ہے۔ تو نفس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں اپنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتا ہے۔ تو ہمارے دل میں کیا ہے، تقوی ہونا ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے، ڈرنا اور پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ جو باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا ہے، جو باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اسے پرہیز کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ حدیث شریف آگے کنٹینیو ہوتے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کی نظروں میں ہمیشہ فقیری کو بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ خوف میں رہتا ہے کہ یہ نہیں کرا تو میں برباد ہو جاؤں گا، وہ نہیں کرا تو میں برباد ہو جاؤں گا، وہ ہمیشہ فقیر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ اس کی نظروں میں فقیری کو بھر دیتا ہے۔ ابھی دیکھو اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، زیادہ پیسہ دولت ہے، لیکن ہمیشہ ان لوگوں کا کیا ہے، دنیا میں ملوث ہے، دنیا کی فقیری میں لگے ہوئے کہ اگر بزنس رہا تو کیسا، اگر بزنس نہیں رہا تو کیسا، یہ بزنس سے میرا گھر چل رہا، اگر بزنس بند ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، یہ نوکری اگر نہیں رہی تو میں برباد ہو جاؤں گا، یہ چیز، یہ شخص سے میرا کام ہے، یہ شخص ناراض ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ بس ہمیشہ مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے، ہم فقیری میں لگے ہوئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، نوکری رہے یا نہ رہے، میں ایمانداری سے نوکری کر رہا ہوں، کیونکہ میں نوکری اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو حکمت کی دنیا ہے، حکم دیا ہے، تو میں حلال رزق کام کمانے کے لیے میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن پلوں گا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے پالے گا۔ بزنس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تاجروں کا مقام بڑھا کے ہے، ایماندار تاجروں کا مقام بڑھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، حکمت کی دنیا میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرے کو پالنے والا اللہ ہے، یہ ذہن بنانا۔ لیکن ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیے اور اسی کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنایا، وہ ذریعہ کو کہ ہم کیا کریں، اسی کو پالنے والا سمجھ کے اسی کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے، فقیری ہے ہماری، کتنے بھی پیسہ کما لو لیکن ہم کیا ہے، فقیری ہے کہ اس کے بنا ہماری زندگی نہیں ہے، ہمیشہ فقیر ہوتے ہیں۔ ایک ولی کے گھر پہ مہمان آتے ہیں، ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک ولی کے گھر میں مہمان آتے ہیں، تو جب وہ گھر میں تشریف لائیں تو دیکھے تو اس میں گھر میں کچھ نہیں ہے، تو مہمان بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دو گھر ہیں، ایک گھر ہے دہشت والا، خوف والا گھر ہے، اور ایک ہے امن والا گھر۔ جو امن والا گھر ہے اس میں اپنا سارا سامان رکھتا ہوں، اور خوف والے اور دہشت والے گھر میں کچھ نہیں رکھتا ہوں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا
کہ جو دنیا ہے یہ دہشت اور خوف والا گھر ہے اور اسے چھوڑنا ہے. امن والا گھر جو ہے اصل وہ آخرت ہے. تو انہوں جو کچھ بھی اپنا سامان رکھتے ہیں آخرت کے لیے رکھتے ہیں. تو وہ مہمان بولے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن کچھ تو رکھ لیتے، تھوڑا بہت تو کچھ رکھ لیتے آپ، ضرورت کا سامان تھوڑا بہت تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے. وہ مالک جب چاہے جب اپنا میرے کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا. تو جب میں ذاتی کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں تو میں سامان رکھ کے کیا کروں، مجھے تو چھوڑ کے ہی جانے کا ہے. تو اللہ کے اس ولی کی بات پہ اپن توجہ کر کے یہ سوچیں کہ دیکھو یہ دنیا کیا ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں گزار کے چلے جانا ہے. اصل مالک اللہ ہے، اصل امن والا گھر آخرت ہے، وہاں کی فکر کرنا ہے. ہم دنیا بھر کمانے میں لگے ہوئے، پوری زندگی دنیا میں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، ایک گھر سے دو گھر سے چار گھر، دولت جتنے ہر بینک بیلنس ہر چیز دنیا کے پیچھے لگے، دنیا کمانے میں لگے، آخرت کو بھول گئے. اگر 100 کماؤ، 1000 کماؤ، کروڑوں کما لو، اس سے زندگی تو نہیں رہنے والی ہے. ایک نہ ایک دن تو موت آنے والی ہے. جب موت آئے گی تو یہ پیسہ تو چھوڑ کر جانے کا ہے، خبر میں لے کے تو نہیں جا سکتے ہیں. لیکن جو لے کے جا سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے اعمال. جو امن والا گھر ہے وہاں پہ لے کے جانے کا سامان ہمیں جمع کرنا ہے. جو امن والا، جو دہشت والا گھر ہے اس میں ہم لگے ہوئے کہ اس میں سامان زیادہ سے زیادہ جمع کریں، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. امن والے گھر کے لیے کیا سامان جمع کرنا ہے، اس کے اوپر ہماری فکر کرنا ہے. اس میں ہمیں لے کے جانا ہے ایمان، اس میں ہمیں لے کے جانا ہے عمل صالح. اس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم محنت کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اور وہ فتنے ایسے رہیں گے جیسے اندھیری رات چھائی ہو، اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، ویسے فتنے رہیں گے. اور حدیث کنٹینیو آگے بڑھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات میں مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا، یا پھر صبح مومن رہے گا تو شام تک کافر ہو جائے گا. یہ ایسے فتنوں کے وقت ہے. یعنی اندھیری رات کا مطلب کیا ہے؟ اندھیری رات میں جہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی اندھیری رات ہی چل رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیک کیا ہے، برا کیا ہے، کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا، کس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا، کس سے ہمارا ایمان بڑھ رہا، کس سے ہمارا ایمان چوری ہو جا رہا، کس سے ہم ایمان والے بن سکتے، کس سے ہم کافر ہو رہے ہیں. یہ فتنوں کا وقت ہے. ہر وقت ہم فتنوں میں ملوث ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں، اس کے اندر ہم پورے ڈوب چکے ہیں، ہم اس کے اندازہ بھی نہیں ہے. تو اور وہ وقت ایسا ہے کہ رات میں بندہ مومن رہا تو صبح تک کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن رہے گا تو شام تک کافر ہو جائے گا. ابھی ویسے ہی ہے، اگر حلقے میں آئے ہیں، دین کے باتیں سن رہے ہیں، ایمان کی باتیں سن رہے ہیں، رات میں بہت ایمان تازہ ہو رہا، پھر صبح اٹھ رہے ہیں، دنیا میں لگ جا رہے ہیں، کام میں کاروبار میں لگ جا رہے ہیں، دوستوں میں چل جا رہے ہیں، پھر دنیا میں لگ گئے، بھول گئے کیا سیکھے تھے، کیا پڑھے تھے، کیا سمجھے تھے، کیا اس کو جو سنا تھا اس کے اوپر عمل کے اوپر جو علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنا ہے. صرف علم حاصل کر کے اس کو چھوڑ دیا تو پھر بھول جاتے. اس کو برقرار رکھنا ہے. اصل علم جو حاصل کرتے ہیں اس کا اصل فائدہ کیا ہے، اس پہ عمل کرے تو فائدہ ہے، عمل نہیں کرے تو فائدہ نہیں. تو جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. لیکن ہم سیکھ رہے ہیں لیکن عمل دنیا پہ کر رہے ہیں. جو علم حاصل کرے، جو دین پہ عمل کرنا ہے وہ چھوڑ کے پھر دنیا پہ عمل کر رہے ہیں. تو وہی مثال ہو رہی ہے کہ رات میں مومن ہے تو صبح تک کافر ہے، صبح میں مومن ہے تو شام تک کافر ہے. اور حدیث آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بات آگے بتائی جا رہی ہے کہ اور وہ فتنہ یہ ہے کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے، دنیا کے تھوڑے پیسوں کے لیے یا کچھ تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے. ابھی وہی ہو رہا نا، ہم دنیا کے تھوڑے فائدے، کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو رہا، چھوٹا فائدہ ہو رہا، کچھ بھی چھوٹی موٹی بات ہے فائدہ ہو رہا، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. کیا یہ میرا ایمان رہے گا اس سے، کیا میں کفر میں چلے جاؤں گا؟ ہم اسی کی پرواہ نہیں ہے. تھوڑا بھی فائدہ ہوا تو ہم جو چاہے وہ کر رہے ہیں دنیا میں.
کیونکہ ہمیں یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو غنی نہیں مانے، ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں مانے. فقیر کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو جائے گا کیا اس کے پاس سے؟ کچھ نہیں رہے گا، کچھ ہوگا تو جانے کی فکر رہے گی کہ یہ نہیں رہے، یہ نہیں کروں گا تو یہ چلا جائے گا کے. فقیر کے پاس اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا جائے گا میرے پاس، کیا نہیں جائے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو فقیر مانے نہیں نا، جو کچھ بھی ملی ہمیں امانتاً وہ چیز اپنی سمجھ گئے. تو اس لیے ہمیں کیا ہے، پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز، یہ ہمیں فکر میں لگے ہوئے کہ یہ چیز ہم سے جانا نہیں ہے. بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو فقیر مانتے نا تو پرواہ نہیں تھا، ہمیں پرواہ اللہ کی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے جو نسبت ہے وہ نسبت نہ ٹوٹ جائے، ہم وہ چیز میں لگے ہوئے رہتے تھے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہم کیا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کو اپنا کے اس کو جمع کرنے میں لگے ہوئے. اس لیے ہم فقیر نہیں بنے. اس لیے یہ کچھ پیسوں کے لیے، کچھ فائدے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، اپنی شریعت کو بیچ دے رہے ہیں اور اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. یہ ایسا فتنوں کا وقت ہے، یہ وقت ہمیں توبہ کرنا ہے اور اپنے ایمان پہ فوکس کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا وقت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے کمائیں گے. ابھی دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ان لوگوں کا اصل مقصد پیسہ کمانا ہے. پیسہ، دین کے چار باتیں کر کے پھر پیسے کما رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایسے لوگ بھی رہیں گے کہ وہ دنیا کو کیا ہے، دین کے ذریعے کمائیں گے. اصل میں کام کیا تھا، دین کمانا تھا. یہ دنیا کا جو بھی کام ہے دین کے تحت کرنا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کے تحت دین کا کام کر رہے ہیں کہ یہ کرنے سے پیسہ ملے گا، یہ کرنے سے پیسہ ملے گا، یہ کرنے سے عزت ملے گی. چار لوگ محفل میں ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جب جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو بڑا متقی سمجھے، تقوی والا سمجھے، بڑا کچھ کام ہونے والا ہے تو وہ ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ بھائی ایگزام ہے، ایگزام میں پاس ہونا ضروری ہے، نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو فیل ہو جاتے. رمضان میں آیا تو رمضان میں قرآن وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی اپنے کو مطلب دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. دین کا جو بھی کام کر اس کے لیے پیچھے دنیا کا فائدہ سوچ رہے. بے شک دنیا کا فائدہ بھی اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے. یعنی ہم جو عبادت کر رہے ہیں اگر کچھ ضروری بڑی ڈیل ہونے والی ہے، بڑا پیسہ ملنے والا ہے، یا بڑے ایگزام ہے اس میں پاس ہونے والے، اس کے لیے عبادت کریں. ایگزام جیسے ہی ہو گیا، پاس ہو گئے، عبادت چھوڑ دی. یعنی عبادت اللہ ہے، اللہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا، صرف وہ پانے کے لیے عبادت کر رہے تھے. پھر اس کے بعد میں پھر اپنی زندگی میں اپن ملوث ہو گئے، وہی نافرمانی میں لگ گئے. پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دین کے ذریعے دنیا کمانے والے. ہم سب اس کے اندر ملوث ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس چیزوں پہ. اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے نشانیاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھیڑیوں کی کھال کی طرح نرم لباس پہنیں گے. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور شہد سے زیادہ میٹھی زبانیں ہوں گے، اور لیکن ان کے دل خون خوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. تو دیکھیے کہ ابھی کتنے، اگر یوٹیوب پہ جا کے دین کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے تو کتنے لوگ بڑے بڑے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اب اپن کسی کا نام نہیں لے سکتے، کسی کو تہمت تو نہیں لگا سکتے، لیکن کتنے لوگ دین کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. کوئی اگر دین سیکھنے کے لیے آیا تو اس سے پیسہ لے رہے ہیں، اس کی دولت لے رہے ہیں، اس سے پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ دین کے ذریعے دنیا کمانے والے لوگ ہیں. اور اس میں کچھ لوگ کچھ چند اس کا حصہ ہم خود بھی ہے، کہ جیسے کہ ابھی بات بتایا ہوں کہ اپنا کچھ بھی دنیا کا فائدہ ہو گیا تو پھر نمازیں پابندیاں بڑھ جاتی ہے، گھر میں دسترخوانے بچھائے جاتے ہیں، تکریمہ ہوتا ہے، لیکن جب دنیا کا کام جو بننا تھا وہ کام ہو گیا تو پھر خدا کو بھول جاتے. یہ بھی ایک طرح کا دین کے ذریعے دنیا کمانے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت فرمائے اور دین کے تحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت ابو سعید تو آگے اس بات کو
اور آگے کنٹینیو کرتے ہوئے میں بولنا چاہوں گا کہ ان کی علامتیں بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ سے حیا نہیں کرتے، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جلال میں آگے فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے عزت کی کہ میں ایسے لوگوں میں ایسے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے زندگیوں میں فتنے ہو رہے ہیں، جتنے مصیبتیں ہو رہے ہیں، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں دین کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے فتنے بھیجوں گا ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، یعنی بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں کیسا ہو گیا یہ اچانک، یہ سب کچھ تو اچھا ہم کر رہے ہیں، کتنے کوششیں کر رہے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ ہم دین کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایسے فتنے آ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ غور و فکر کریں کہ کیا میں دین کے ذریعے دنیا تو نہیں کما لے رہا ہوں، اس کے اوپر فکر کریں، توبہ کریں اور دین کی طرف پلٹیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں ان فتنوں سے بھی بچا دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے مال غنیمت بھیجے تھے ایک مرتبہ، تو وہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس وقت جب تقسیم کر رہے تھے تو اچانک ایک شخص کھڑا ہوا۔ وہ شخص ظاہر مسلمان تو تھا لیکن منافق تھا، دل میں وہ منافق تھا۔ تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا محمد انصاف کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد اپنا عرض کرتے تھے۔ اس نے اتنی بے ادبی کی ہے کہ نے ڈائریکٹلی کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہو، اگر پوری دنیا میں انصاف کرنے نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میرے علاوہ کون ہے انصاف کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کا میں سر قلم کر دوں، اس گستاخ کا میں سر قلم کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو وہ شخص وہاں سے نکل جاتا ہے، تھوڑا دور جا کے پلٹ کے گھور کے دیکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، اس کے یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ لوگ کے اعمال کو دیکھ کے، یہ لوگ کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، حقیر سمجھو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے، اور یہ لوگ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئیں گے، ان کی زبانیں تلاوت سے تر رہیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نہیں اترے گا مطلب صبح شام قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، دل میں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، دل میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ویسے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں آتے، دل میں اترتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے لیکن ان کے قرآن کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہ لیکن ان کا دین، یہ لوگ دین سے اس طرح سے خارج ہیں جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا ہے، یعنی دین سے لوگ بالکل خارج لوگ ہیں، بس بظاہری عمل نظر آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ابھی دنیا میں بھی نظر آ رہے ہیں اپنے کو کہ بظاہری عمل ہے لیکن دین سے بالکل خارج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اولیاء سے محبت نہیں ہے، ہمیشہ گستاخیوں میں لگے ہوئے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ کو دین سے خارج کیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بات اس واقعے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا۔
تو اسے دین سے خارج کیا گیا بتایا گیا۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم سے راضی ہے؟ اگر ہم راضی نہیں ہیں تو پھر ہم بھی دین سے خارج ہے۔ پھر دیکھیں، ہم پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم اس پہ راضی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں سے کچھ ہو رہا ہے تو ہم توبہ کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمیشہ ہمیں پرورش کرنے والا ہے۔ ہم اسے مانگے، اللہ تعالیٰ میں مصیبت میں آ گیا، پریشان میں آ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کو اس سے نجات دے، یہ مانگا، لیکن ناراضگی نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ سب آگے کی بات ہے۔ سب سے پہلا کام کوئی مصیبت آتی ہے اس کے ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں ہی ہونا تھا، ہمیں ہی مصیبت آنا ہے، سب کو نہیں آتی، ہم کو چاہتی، سب کو سکون ہوتا، ہم کو ٹینشن آتی۔ ایسے باتیں کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، اور جو تقسیم پہ ناراضی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، وہ تو دین سے خارج ہے۔ تو ہم اس بات پہ بھی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہمیشہ راضی رہے۔ جو کچھ بھی مصیبتیں پریشانی اپنی زندگی میں آ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے، اور اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کچھ لوگ تشریف لاتے ہیں، کچھ مہمان آتے ہیں، تو آپ اپنے خادمہ کو بلاتے ہیں اور کیا ہے کھانا نکالنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو جب خادمہ کھانا لے کے آتے ہیں تو دسترخوان پہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں اپنے خادمہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ صاف کرے، تو ان کی خادمہ دسترخوان لے کے آگ میں پھینک دیتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد میں نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کا جتنا بھی میل جو کچھ بھی لگا تھا وہ نکل جاتا ہے جل کے، اور دسترخوان سیدھے جیسے ایک دم صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ تو لوگ تعجب ہو جاتے ہیں کہ دسترخوان کو آگ میں پھینکا گیا اور دسترخوان نہیں جلا بلکہ اس کے اوپر کا میل جل گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے تھے، انہوں نے اسی دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے اور اسی دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک اور منہ مبارک پوچھا تھا۔ تو جیسے ہی جب انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے پوچھا، اس وقت اس دسترخوان کو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اور اسے آگ نہیں چھوتی، اور ہم جب بھی اسے صاف کرنا چاہتے ہیں اسی وقت اسے ہم اس طرح سے آگ میں پھینکتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جس ایک دسترخوان ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے تو اسے آگ نہیں پکڑ رہی ہے، تو اگر ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو ہمیں دوزخ کی آگ کیسے پکڑے گی؟ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرنا ہے۔ ہمیشہ جو ہمیں نسبت حاصل کرنے کے لیے جو ہوم ورک دیا گیا ہے ذکر کا اور علم و عرفان حاصل کرنے کا، یہ ذکر کرنا ہے، علم و عرفان حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے نسبت ہو جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایمان، اور شیطان جو ہے ایمان کا چور ہے، وہ ایمان چرا لے کے جاتا ہے اور کفر اور نفاق ڈال دیتا ہے۔ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا سیکیورٹی اس کی ویسی ہوتی ہے، اس کی احتیاط اس کو ایسا کرتے ہیں اپن۔ اگر نارمل ایک چھوٹا کام کی ایسی چیز ہے تو اس کو پرس میں ایسا کچھ بھی رکھ لیے، پاکٹ میں، تھیلی میں سودا لے کے آ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اسی تھیلی میں سودا لے کے آتے تو سودے کی تھیلی رکھ دے تو تھوڑا ایک دو بار نظر رکھتے ہیں۔ اگر گولڈ کی شاپ سے گولڈ لے کے آئے تھیلی تو رکھ کے اس کو کہیں چھوڑتے نہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کو چیک کرتے ہیں قیمتی چیز ہے نہ بول کے، اور گھر میں لے آ کے سب سے اوپر کونے میں لاکر میں لے آ کے کہیں رکھ کے چابی میں لاک کرتے ہیں۔ سودا لے کے آ کے کچن میں رکھ دیتے ہیں، سودے کو لاکر میں ڈال کے نہیں رکھتے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا احتیاط ویسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اور ایمان کا چور ہے شیطان۔ تو ایمان کو چرانے کے لیے ہمیں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرتا، انہیں کیا کرتا، سیکیورٹی بریک کرتا۔ کوئی چور ہے گھر میں چوری کرا تو سب سے پہلے کیا کرتا، سیکیورٹی بریک کرتا، جو بھی سیکیورٹی ہے اس کی چابیاں وغیرہ نکالتا، ڈپلیکیٹ ڈور کے مین ڈور سے اترتا، مین ڈور سے پھر کیا ہے روم میں آتا، روم کی چابی بناتا، پھر کیا ہے تجوری کی چابی نکالتا، پھر اس کے بعد میں چوری کرتا۔ تو شیطان بھی اسی کرتا۔ ایمان کی سیکیورٹی ہے عمل، انہیں پہلے عمل سے دور کرتا، اپنے کو نمازوں سے دور کرتا، عبادتوں سے دور کرتا، صدقوں سے دور کرتا، روزوں سے دور کرتا، عمل چھڑاتا۔ جیسے عمل چھڑایا تو اپنی سیکیورٹی چلے گی۔
اس کے بعد میں جیسے عمل چھوٹ گیا، ایمان چوری کر کے لے کے چلا جاتا اور اپنے دل میں کفر و نفاق ڈال دیتا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی اور ایک دل کی ناپاکی ہوتی ہے۔ جسم کی ناپاکی تو ہمیں ہر کوئی بتایا، بچپن میں ماں باپ بتائیں، مدرسے میں استاد بتائیں، سب جگہ بتائیں کیسا جسم کو پاک کرنا ہے، کیسا وضو کرنا ہے، کیسا اپنے آپ کو نہانا پاک کرنا، لیکن جو دل کی ناپاکی ہے ہمیں کوئی نے بتایا۔ دل کی جو ناپاکی ہے، کفر، شرک ہے، نفاق ہے، اس کو نکالنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑتا، جا کے وہاں سے نکالنا پڑتا۔ تو یہ ناپاکی نکالنا ضروری ہے، تو ہی ہمارے اندر ایمان آتا، تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کو غنی مان سکتے، تو ہی اپنے آپ کو فقیر مان سکتے۔ اپنے آپ کو فقیر ماننا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بول لینا فقیر ہوں میں اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوں، بول لینا آسان ہے، لیکن ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ جب تک دل میں ناپاکی رہی تو ہم، جب تک دنیا ہے دل میں تو ہم اپنے آپ کو فقیر نہیں مان سکتے۔ میرے پاس بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس بھی کچھ ہے بلکہ بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بولنا یہ کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جب تک نہیں آتا، جب تک ہمارے اندر کیا ہے، ایمان نہیں آئے، ہماری جو ناپاکی ہے وہ نکل جائے، دنیا نکل جائے۔ دنیا اور دین کا فرق بس اتنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی نامرضی ہے، جو اللہ کو نہیں پسند ہے وہ دنیا ہے۔ انشاءاللہ قرآن شریف سے بات سمجھ کے آگے بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان تم کو مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم کو اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں کیا ہے، ڈراتا ہے۔ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو شیطان بولتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، ان کو دیں گے یہ پیسے تمہاری ضرورت کے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، تو ہمیں کام کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے، کام کرو، نماز کو جانے کا ہے، کام ضروری ہے، کام کرو، نہیں تو تم غریب ہو جائیں گے۔ کاروبار، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد میں لگے رہنا اپنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان ہمیشہ ہمیں ہر وقت کاروبار، پیسہ، دنیا، اس میں لگا دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں سوچے تو تم غریب ہو جاتے، تم فقیر ہو جاتے۔ یہ بول کے شیطان ہمیں ڈراتا ہے اور ہمیں دنیا میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی اور تندرستی سے ڈراتا ہے، تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی بخل کی ترغیب یعنی بخالت، یعنی پیسے بچانا، کس کو بھی پیسے نہیں دینا، اپنے پاس رکھنا، یہ ترغیب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو، تم 1 دو میں 10 دوں گا، تم 10 دو میں 1000 دوں گا، بے حساب دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے، یعنی حکمت کی باتیں سمجھاتا ہے، اور جو عقل مند ہے وہی کیا ہے، کسی کی حکمت کی ان باتوں کو قبول کرتے ہیں، کسی کی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو بھی دیکھو کتنے دنیا میں لوگ ایسے، اگر ہم سمجھانے بھی کوشش کریں دین کے بارے میں تو بولتے ہیں نہیں ہمارے کو معلوم ہے، ہمارے کو سب معلوم ہے، نکو بولو بلکہ بولتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا نصیحت ہی لینا، سننا ہی نہیں چاہ رہے، عمل تو کہاں سے کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو عقل مندی دیتا ہے کہ یہ نصیحت قبول کرے، اسی کو حکمت کی باتیں دیتا ہے سمجھنے کے لیے کہ روزہ ہے، یہ روزے میں کیا حکمت ہے، نماز ہے، نماز میں کیا حکمت ہے، یہ صدقہ کرنے میں کیا حکمت ہے، یہ سمجھنے کی کوشش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ یہ حکمت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا سے ہوتا ہے، بنا اللہ تعالیٰ کے عطا کے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو
ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ آگے سورہ آل عمران کی ایک امپورٹنٹ آیت ہے، یہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180، 181 اینڈ 182۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال عنایت فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ اس بخل اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، اور یاد رکھو آسمان اور زمین اور کا وارث اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل کرنے سے میرا پیسہ بچ گیا، یہ پیسہ بچا رہا ہوں میں، اس سے میرا پیسہ بچ رہا، یہ چیزیں ہو رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں یہ مت سمجھو کہ کیا ہے یہ بخل تمہارا لیے بہتر ہے، بلکہ جو کچھ بھی یہاں پہ بخالت کر رہے ہیں، جو پیسے بچا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جتنی دولت تم بچا رہے ہیں اس کا ایک طوق بنا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ڈال کے بولتے ہیں یہ وزن تم لے کے چلو، وہاں پہ 1000 سال کا ایک دن رہے گا، 50,000 سال کا ایک دن رہے گا، تو وہ وزن لے کے اتنی گرمی میں لے کے پھرنا ہے، تو یہ بخالت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، جو کر رہے ہیں ہم، ظاہر میں کرو، باطن میں کرو، قلب میں کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے پر اللہ کی نظر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے، جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اس کو بھی لکھ لیتے ہیں کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں رہے، اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ غیر متعلق ہمیں ظلم نہیں کرتا، بنا وجہ پہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہا ہے، اس آیت میں واضح بتایا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو کیا ہے لکھ رہا ہے، اور اسے آخرت میں اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اور یہ کہا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ابھی بات زبان کوئی کہہ تو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے ہم مالدار ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن کیا ہے بعض زبان عمل بتا دیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کچھ بھی اپنے پاس دولت ہے تو یہ پیسہ میرا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ بول کے اپن جو بولتے اپنے آپ کو امیر بتانے کی کوشش کرتے، دکھانا کیا تھا اپنے آپ کو فقیر دکھانا تھا، لیکن اس کو امانت بتانا تھا، لیکن اس کو میرا ہے بتا کر اپنے آپ کو امیر بتا رہے ہیں۔ جو اگر کچھ ضرورت یا تو اپنے آپ کو مالدار بنا رہے ہیں یا پھر کسی اور کو دنیا میں مالدار بنا رہے ہیں، بنا کے اس کے محتاج ہو جا رہے ہیں، کبھی ضرورت پڑ گئی تو کیا ہے اپنے جو ذریعے دیا ہے اس کے اوپر فوکس ہوتے ہیں کہ میرے کو یہاں سے پیسے مل جائیں گے، یہ شخص سے پیسے مل جائیں گے، ادھر سے پیسے مل جائیں گے۔ جب سب کچھ جگہ پہ بندہ فیل ہو جاتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کے پاس بارگاہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو ہم دنیا کو مالدار بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو مالدار بنا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا اپنے لیے کیا ہے عذاب ہے، یہ بھی بہت بڑے اپنا گناہ ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ مالک ہے اس بات کی تصدیق دل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات پہ ٹکنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بفضل سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔